آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ریسنٹلی فارمرز کی جو ویٹ کی پرائس کے اوپر بحث ہے، اس کے اوپر جو آرگومنٹس ہیں، اسی طرح گورنمنٹ کی جو ویٹ کی پالیسیز ہیں اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ ریسنٹلی سننے میں یہ آیا ہے کہ جو کسان ہیں ان کو فی ایکڑ 6 بوری دی جائیں گی اور فی ایکڑ جو اونرز ہیں صرف ان کو دی جائے گی، باقی جو فارمرز ہیں جنہوں نے ٹھیکے پہ یا مستاجری کے طور پہ زمین کو لیا ہوا ہے اور کاشت کیا ہوا ہے، وہ جو فارمرز ہیں ان کو یہ بوریاں بھی نہیں دی جائیں گی اور صرف فی ایکڑ 6 بوری تک ہی گندم جو ہے وہ خرید کی جائے گی۔ یہ سننے میں آیا ہے، ابھی تک اس پہ گورنمنٹ کا کوئی فائنل ڈیسیژن سننے میں نہیں ملا، لیکن جو کسان موومنٹ ہے جس کے اندر ڈفرینٹ جو فارمرز کی آرگنائزیشن ہے اس کے جو ممبرز انوالو ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ گورنمنٹ جس نے جو لاسٹ ایئر کی جو سپورٹ پرائس تھی اس کو ہی سٹیگننٹ کیا ہوا ہے، جو کہ 3900 مقرر کی ہے اس بار ویٹ کی خریداری کے لیے، جو کہ بہت ہی کم ہے۔ لاسٹ ایئر اور اس سے جو پچھلا سال تھا اس کے اندر بہت زیادہ جو مہنگائی تھی اس کے اندر اضافہ ہوا۔ اسی طرح فارمرز اور اس سے ریلیٹڈ جو ٹولز تھے اور جو اس میں استعمال ہونے والی کھاد، سپرے، پانی، بیج، کٹائی اور دوسرے جو چیزیں فصل کی تیاری اور اس کی کٹائی، ہارویسٹ، اس کو بیچنے تک جو بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان سب کا جو ریٹ تھا وہ ڈبل سے بھی زیادہ انکریز ہوا، جبکہ جو پرائس تھی اس میں زیادہ اضافہ دیکھنے کو نہیں ملا۔ اسی طرح جو سندھ کی سپورٹ ویٹ پرائس ہے وہ 4600 ہے اور پنجاب گورنمنٹ نے جو رکھی ہے وہ 3900 ہے۔ اب کسانوں کا کہنا یہ ہے کہ سپورٹ پرائس ایٹ لیسٹ 5000 تک ہونی چاہیے۔ اس میں ڈفرینٹ فیکٹرز انوالو ہیں۔ لاسٹ ایئر جو یہ فصل جو تیار ہوئی ہے، کسانوں کے مطابق اس میں جو کسانوں نے کھاد استعمال کی جس میں موسٹلی ڈی اے پی کا استعمال کرتے ہیں، وہ 16000 تک بلیک کے اندر کسان کو ملی۔ کسانوں نے دھکے کھا کے جو ہے وہ 16000 تک ڈی اے پی کو خرید کیا۔ اسی طرح جو یوریا کھاد ہے وہ 5500 تک جو کسان ہیں انہوں نے اس کو لیا، وہ بھی بلیک کے اندر۔ ایک تو جو اویلیبلٹی ہوتی ہے فرٹیلائزر کی، کھاد کی، وہ کسانوں کو نہیں ملتی۔ کسانوں کو ٹائملی فرٹیلائزر اور کسی فکس ریٹ کے اوپر نہیں ملتا، جس میں جو ڈیلرز ہوتے ہیں وہ اس کو بلیک کے اندر اس کو بیچتے ہیں۔ وہ جو ادارے ہوتے ہیں فرٹیلائزر کی جو انڈسٹری ہے وہاں سے سٹاک میں لے کے اپنے پاس سٹور کر لیتے ہیں، سٹاک کر لیتے ہیں، اس کو بلیک کر لیتے ہیں، پھر اس کو زیادہ پرائس، جب ڈیمانڈ انکریز ہو جاتی ہے اور سپلائی کم ہوتی ہے تو وہ اس کو بلیک کر کے زیادہ ریٹ کے اوپر بیچتے ہیں، جس پہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں، جس میں خاص طور پہ جو ایگزیکٹو ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کا، جس میں ڈی سی اور اے سی اور اس طرح کے جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں وہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں، وہ کہیں بھی دیکھنے کو نظر نہیں آتے۔ کہیں بھی فارمر کو فرٹیلائزر ایک فکس جو گورنمنٹ کا ریٹ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر کسان کو مہیا نہیں کی جاتی۔ اسی طرح جو آپ ملک کے اندر جو ریسنٹلی پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال جو الیکٹریسٹی کی پرائسز کے اندر پر یونٹ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے، اراؤنڈ 16 روپے کا جو یونٹ تھا وہ اب 53 روپے سے بھی زیادہ کا ہے۔ اسی طرح جب کسان فصل کو پانی دیتا ہے تو جب یونٹ بجلی کا اتنا زیادہ مہنگا ہے تو ظاہری بات ہے اس کی پرائس بھی انکریز ہو جائے گی۔ اب گورنمنٹ کرنا یہ چاہتی ہے کہ گورنمنٹ جتنی بھی ویٹ کی پرائس کو کم رکھے گی، اتنا ہی جو ویٹ ہے وہ لوگوں تک ایزیلی اویلیبل ہوگا، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا جو اربنائزڈ ہیں،
جو کہ شہروں کے اندر رہتے ہیں. شہروں میں رہنے والے لوگوں کا فارمنگ سے کوئی تعلق نہیں، وہ یوٹیلائزر ہیں، وہ یوٹیلائز کرتے ہیں، ویٹ کو استعمال کرتے ہیں. جبکہ جو دیہاتوں میں رہنے والے چھوٹے یا بڑے سکیل کے جو بھی کسان ہیں وہ اس کو پیدا کرنے والے، اس کو اگانے والے ہیں. تو جو فارمرز ہیں ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان کو سپورٹ پرائس 5,000 تک مہیا کی جائے. فارمرز کے مطابق جب فصل تیار ہوتی ہے تب گورنمنٹ کے ادارے سب سے زیادہ وہ پھرتی اور سپیڈ دکھاتے ہیں اس کو منیمم پرائس پہ بائی کرنے پہ. جو گورنمنٹ نے پرائس رکھی ہوتی ہے اس سے بھی منیمم ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو پرائیویٹ ڈیلر ہیں، پرائیویٹ ایجنٹس ہیں، پرائیویٹ انڈسٹری کے لوگ ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ سستے داموں جو ویٹ ہے، باقی جو فصلیں ہیں، مثال کے طور پہ ہم جو لاسٹ ابھی فصل گزری تھی مکی یا مکئی کی جو فصل تھی، اس کا جو اس وقت سیزن کے اندر جو ریٹ تھا وہ 1,000 روپے سے لے کے 1,200 روپے تک پر من کے حساب سے سیل ہوا. جبکہ جو ڈیلرز تھے، جو انڈسٹریل لوگ تھے، انہوں نے اتنے کم ریٹ پہ اس کو بائی کر کے جو کچھ ہی چند مہینوں کے بعد ہی اس کا ریٹ اب 2,000 سے 2,400 تک ہے. وہ دگنا پروفٹ کما لیتے ہیں جتنا جو کسان 6 مہینے یا سال کی فصل پہ انویسٹ کر کے بھی نہیں کماتا. کسانوں کا کہنا یہ ہے کہ جو ویٹ ہے، جو گندم کی فصل ہے، وہ 6 مہینے کے اندر تیار ہوتی ہے اور بہت زیادہ محنت لیتی ہے. پاکستان جو کہ پچھلے اگر ہم 2-3 سالوں کی بات کریں تو پاکستان نے ڈیفرنٹ آٹے کے بحران دیکھے ہیں، ساتھ میں ہی چینی کے بحران دیکھنے کو ملے ہیں، یہاں تک کہ پیاز اور ٹماٹر تک کا بحران دیکھنے کو ملا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کسانوں نے وہ فصلیں جس کے اندر ان کو پروفٹ نہیں ہوتا، جہاں پہ ان کو میکسیمم جو ہے لاس ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، وہ فصلیں کاشت کرنا کم کر دی ہیں. ایک تو کسانوں کے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹیز نہیں ہے، ان کے پاس ریسورسز اور وسائل نہیں ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر ہم اونین کی جو پیاز کی فصل ہے اس کی بات کریں تو جب سٹوریج کا ٹائم آتا ہے یا جب فصل موجود ہوتی ہے تب جو اونین ہے اس کا ریٹ بہت ہی کم ہوتا ہے. لیکن جب مارکیٹ کے اندر چند ہی مہینوں میں اونین کو سٹور نہ کیا جائے تو بہت ہی جلدی وہ خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو گورنمنٹ کو ایسے انیشیٹو لانے چاہیے جس میں لوکل سکیل پہ، گاؤں میں، دیہات میں، لوکل سکیل میں، یونین کونسل میں اور چھوٹے جو قصبے ہیں، ٹاؤنز ہیں، گاؤں ہیں، جہاں پہ زیادہ فارمنگ سے ریلیونٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہاں پہ جو کولڈ سٹوریج اور اسی طرح ڈرائی سٹوریج کے فیسلٹیز کو انٹروڈیوس کروانا چاہیے، جہاں پہ کسان فصل کو اچھے سے سٹور کریں، اور کسانوں کو اس بارے میں تربیت اور ٹیکنالوجی بھی دینی چاہیے. ریدر اس کے کسانوں کو بہت ہی منیمم پرائس جیسے 3900 گندم کی طے کی گئی ہے، اگر ایسا پرائس اور ریٹ دیا جائے گا تو کسان اس سے اپنا دل جو ہے وہ کھو بیٹھیں گے، دل کم ہو جائے گا، کسانوں کا انٹرسٹ اس میں منیمم ہو جائے گا، اور وہ نیکسٹ ایئر کوشش کریں گے کہ ایسی فصل کو کاشت نہ کریں، ریدر وہ اس فصل کی طرف جائیں گے جس کا ان کو پروفیٹیبل اور اچھا مارجن پروفٹ میں ملے گا. تو فار ایگزامپل ویٹ جو کہ ایک میجر کراپ ہے پاکستان میں، ہر پاکستانی گندم کا استعمال آٹے کی فارم میں کرتا ہے، تو وہ اگر نہیں ملے گی، پاکستانی لوکل گندم تیار نہیں ہوگی، جو کہ میجر پورشن ہوتا ہے، اراؤنڈ 80 to 90% پاکستان کا ہمیشہ سے لوکل سکیل کی جو اپنی گندم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. جو امپورٹنٹ گندم ہوتی ہے پاکستان نے جیسے لاسٹ ایئر رشیا سے امپورٹ کی گندم کی، تو امپورٹڈ گندم ہمیشہ ہے جب بھی گورنمنٹ امپورٹ کرتی ہے وہ ڈالر کی فارم میں امپورٹ کرتی ہے، نہ کہ روپیز میں. پاکستان کا ابھی بھی جو فورن ایکسچینج کا ریزرو ہے جو وہ اراؤنڈ $8 بلین کے آس پاس ہے، جو کہ 25 کروڑ کی آبادی والے کنٹری کے لیے
اس کے ایک منتھ کی جو امپورٹ ہے اس کے لیے بھی کم ہے۔ اسی طرح جو امپورٹڈ دوسری کراپس ہیں، جیسے اونینز کو بھی امپورٹ کیا جاتا ہے، ٹومیٹوز کو امپورٹ کیا جاتا ہے، اسی طرح جو لہسن ہے اس کو امپورٹ کیا جاتا ہے، ساتھ ہی ادرک، اسی طرح اور بہت ساری کراپس ہیں جن کو امپورٹ کیا جاتا ہے۔ ریدر پاکستان ہر جو کراپ ہے، جو سبزی ہے یا فروٹ ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، ان کو امپورٹ کرے۔ کسانوں کو اپ لفٹ کرنا چاہیے، انہیں ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس کرنا چاہیے، ان کو اچھے بیج مہیا کرنے چاہیے، ان کو سستے قرضے دیے جائیں اور ان کے لیے ڈیفرنٹ بینیفٹس اور انیشیٹوز لانچ کیے جائیں تاکہ ان کے اندر انٹرسٹ پیدا ہو اور وہ ایسی فصلیں جو زیادہ قیمتی ہوتی ہیں، جو زیادہ وقت لیتی ہیں اور زیادہ محنت لیتی ہیں، سینسٹیو کراپس جیسے کہ ٹومیٹوز کی کراپ ہے، اس طرح ساتھ میں سٹوریج کی کیپیسٹی بھی ان کو مہیا کی جائے اور گورنمنٹ کو کسانوں سے مل کر، جو کسانوں کی یونینز ہیں جس میں کسان شامل ہیں، ان کے ساتھ مل کے کولیبوریٹ کر کے کام کرنا چاہیے اور ان کے لیے ڈفرینٹ انیشیٹو لا کے جو کسان ہے، فارمر ہے، جو بیک بون ہے پاکستان کی، اس کو اسٹرانگ کرنا چاہیے۔ نہ کہ اگر پاکستانی کسان دل برداشتہ ہو کے ایک بھی ایسی فصل یا دو جیسے رائس اور ویٹ کو اگانا چھوڑ دیں تو کھانے کے بھی لالے پڑ سکتے ہیں پاکستان میں۔ جی، آپ کتنی امپورٹ باہر سے کریں گے جو کہ ڈالرز میں اور بہت مہنگی پڑتی ہے؟ جتنا آپ یہاں پر منتھ آپ یہاں پہ پے کرتے ہیں لوکل فارمر کو، اس سے فارمر کو آپ سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور فارمر جو ہے وہ ہیپیلی انٹرسٹڈ ہو کے نیکسٹ کراپ کی تیاری بھی کرتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ پر منتھ جو آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اس کا جو ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح فارمرز کوشش کریں گے کہ وہ کیش کراپس کی طرف جائیں اور ان فصلوں کی طرف جہاں انہیں منیمم لاس ہوتا ہے۔ ویسے بھی اگر دیکھا جائے انوائرمنٹل ماحولیاتی جو چینجز ہیں، تبدیلی ہیں، ان کی وجہ سے پہلے کسان کی جو فصلیں ہیں وہ بے وقتی بارشوں، بے وقتی جو سیلاب ہیں، بارشیں ہیں، طوفان ہیں، آندھیاں ہیں، اس کی وجہ سے بہت زیادہ لاس کا پہلے ہی شکار ہیں۔ سبب جو ان کا انوائرمنٹل چینجز، انوائرمنٹل ایفیکٹس ہیں وہ آلریڈی، تو پاکستانی کسان اس چیز میں پہلے ہی سفر کر رہے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ کسانوں کو اپ لفٹ اور سپورٹ کیا جائے۔